وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة أئذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة اس دن کانپے گی کانپنے والی تتبعها پیچھے لگے گی اس کے الرادفہ پیچھے لگنے والی بعد میں آنے والی۔ پچھلی آیات کریمہ میں سورہ نازعات کے شروع میں اللہ رب العالمین نے ان فرشتوں کی قسم کھائی ہے، ان فرشتوں کا ذکر فرمایا ہے جو فرشتے روح قبض کرتے ہیں برے اور نیک لوگوں کی، اور اللہ رب العالمین کے احکامات بجا لانے کے لیے ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی کوشش کرتے ہیں۔ جو اللہ نے ان کو کام سونپے ہیں ان کاموں کی وہ تدبیر کرتے ہیں۔ تو پچھلی آیات میں لوگوں کی موت کا ذکر ہے، چھوٹی موت کا ذکر ہے، چھوٹی قیامت کا ذکر ہے، اور اب یہاں بڑی قیامت کا ذکر شروع ہو گیا ہے۔ قیامت تین طرح کی ہوتی ہے، ایک چھوٹی قیامت الساعۃ الصغریٰ، ہر انسان کی موت وہ اس کے لیے قیامت ہے۔ ایک اس سے بڑی قیامت ہے، وہ قوموں کی موت ہے، تقریباً 100 سال کا عرصہ گزر جائے تو اس زمین پر جتنے لوگ ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے ختم ہو جاتے ہیں اور نئی قوم نئے لوگ آ جاتے ہیں۔ اب اس وقت دنیا میں تقریباً 6-7 ارب لوگ موجود ہیں، 100 سال کے بعد شاید ان میں سے کوئی بھی نہ ہو۔ اس کو درمیانی قیامت کہتے ہیں، قوموں کی موت، نسلوں کی موت۔ اور ایک پھر بڑی قیامت ہے کہ جب اس زمین پر کوئی اللہ کا نام لینے والا موجود نہیں ہوگا اور سارے اللہ رب العالمین کے منکر، اللہ رب العالمین کا انکار کرنے والے موجود ہوں گے، اللہ کے نافرمان بدترین دشمن اللہ کے اس زمین پر موجود ہوں گے، تو پھر ایسے بدترین لوگوں پر قیامت قائم ہوگی، دنیا کا سارا نظام درہم برہم ہو جائے گا۔ تو اس کو بڑی قیامت کہا جاتا ہے۔ سورت کے شروع کی آیات میں چھوٹی قیامت یعنی موت کا ذکر کر کے پھر بڑی قیامت کا ذکر شروع ہو گیا ہے، اور اللہ فرما رہے ہیں اس وقت کو یاد کرو، اس دن کو یاد کرو کہ جب قیامت قائم ہو جائے گی۔ کیسے قائم ہوگی کہ کانپنے والی کانپے گی، یعنی زمین کانپ اٹھے گی، زمین اور زمین میں موجود ہر چیز اور یہ پورا جو نظام ہے کائنات، آسمان، زمین، پہاڑ، سمندر اور سورج، چاند، ستارے، تمام سفلی جہان وہ بھی اور جو علوی جہان ہے وہ بھی، سارا کا سارا درہم برہم ہو جائے گا۔
تو اس دن کانپے گی کانپنے والی۔ کب ہوگا؟ جب پہلا سور پھونکا جائے گا۔ جب سیدنا اسرافیل علیہ السلام اللہ کے حکم سے سور پھونکیں گے، پہلا سور پھونکا جائے گا تو اس وقت بھونچال آ جائے گا، اس وقت سارا نظام دھرم بھرم ہو جائے گا، ہر چیز تباہ و برباد ہو جائے گی، ہر چیز میں زلزلہ تباہی آ جائے گی۔ تتبعها الرادفہ، پہلا سور پھونکنے پر تو ایک تباہی، ایک بھونچال، ایک زلزلہ آ جائے گا، ہر چیز ہل کر رہ جائے گی۔ تتبعها الرادفہ، پیچھے لگے گا اس کے پیچھے آنے والا، بعد میں آنے والا، یعنی پھر ایک اور بھونچال بھی آئے گا، ایک اور دفعہ بھی سور پھونکا جائے گا۔ تو ایک دفعہ سور پھونکنے کے بعد دوسری دفعہ بھی سور پھونکا جائے گا، پیچھے لگے گا اس کے، یعنی پہلے سور کے پیچھے لگے گا الرادفہ، رادف، ردیف یا رادف، پیچھے بیٹھنے والا، یعنی ایک شخص جو سواری پر بیٹھا ہوتا ہے، جو سواری کو کنٹرول کر رہا ہوتا ہے، پھر ایک شخص اس کے پیچھے بیٹھا ہوتا ہے، اس کو ردیف کہتے ہیں یا رادف کہتے ہیں، پیچھے بیٹھنے والا، یعنی پہلے ایک آنے والا آئے گا، پھر اس کے بعد آنے والا ایک آئے گا، یعنی سور، ایک پہلے سور پھونکا جائے گا، ایک اس کے بعد سور پھونکا جائے گا۔ تو یہاں 2 دفعہ جو سور پھونکا جانا ہے، ان 2 دفعہ سور پھونکنے کا ذکر ہے ان آیات میں۔ پہلی دفعہ جب سور پھونکا جائے گا تو اس وقت یہ جو پورا نظام ہے یہ دھرم بھرم ہو جائے گا اور ہر چیز تباہ ہو جائے گی۔ یوم ترجف الارض والجبال وکانت الجبال کثیبا مہیلا، کہ اس دن زمین کانپے گی، پہاڑ بھی کانپ اٹھیں گے اور پہاڑ جو ہیں وہ بربری ریت مٹی بن جائیں گے۔ تو ایک تو یہ پہلی دفعہ سور پھونکنا ہے جب ہر چیز ایک دفعہ کانپ اٹھے گی، تباہ و برباد ہو جائے گی، تو پھر اس کو نفخہ صاعق کہتے ہیں، جیسے میں نے کل بھی ذکر کیا تھا، کل بھی اشارہ کیا تھا، نفخہ صاعق، جب ہر چیز مدہوش ہو جائے گی، ہر چیز فوت ہو جائے گی، ہر چیز ختم ہو جائے گی، چاہے اس دنیا کی مخلوق ہے، چاہے آسمانوں کی مخلوق ہے، چاہے سفلی جہان کی مخلوقات ہیں، چاہے علوی جہاں کی مخلوقات ہیں، ہر چیز تباہ و برباد ہو جائے گی، ہر چیز فنا ہو جائے گی، الا ما شاء اللہ، مگر جو اللہ چاہے۔ پھر ایک اور سور پھونکا جائے گا، اس کو نفخۃ القیام کہتے ہیں، اور اس سور کے پھونکنے پر جو قیامت کے دن پہلی دفعہ سور پھونکنے پر جو باقی بچے ہوئے لوگ ہیں جو فوت ہوں گے وہ بھی زندہ ہو جائیں گے، اور جو سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک فوت ہونے والے لوگ ہیں جو قیامت آنے سے پہلے فوت ہو چکے ہوں گے، آج کل جو لوگ فوت ہوئے ہیں آدم سے لے کر، وہ سب لوگ بھی نفخہ قیام دوسری دفعہ سور پھونکنے پر اگلے پچھلے سارے ہی زندہ ہو جائیں گے، سارے ہی کھڑے ہو جائیں گے۔ تو یہ 2 دفعہ سور پھونکا جائے گا۔ تو یہ دونوں آیتوں میں، آیت نمبر 6 میں پہلے سور کا ذکر ہے نفخہ صاعق کا، اور دوسری آیت نمبر 7 میں پیچھے لگے گا اس کے پیچھے آنے والا دوسرے سور پھونکنے کا ذکر ہے جس کو نفخۃ القیام کہتے ہیں۔ تو 2 دفعہ سور پھونکا جائے گا راجح قول کے مطابق، بعض علماء کے مطابق 3 دفعہ سور پھونکا جائے گا، لیکن راجح قول یہی ہے کہ 2 دفعہ سور پھونکا جائے گا۔ پہلی دفعہ سور پھونکنے پر قیامت قائم ہو جائے گی، اور دوسری دفعہ سور پھونکنے پر اگلے پچھلے سارے زندہ ہو جائیں گے۔ اور ان دونوں دفعہ سور پھونکنے کے درمیان وقفہ کتنا ہوگا؟ تو وہ 40 کا وقفہ ہوگا، صحیح بخاری کی حدیث کے مطابق، حضرت ابو ہریرہ کی حدیث ہے۔ اب یہ 40 سے مراد 40 دن ہیں کہ 40 مہینے ہیں کہ 40 سال ہے، اللہ کو پتہ ہے۔ جی یہی سوال تھا۔ قرآن کریم میں کئی مقامات پر اللہ نے ان مختلف سور پھونکنے کا ذکر کیا ہے، جس طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ زمر میں آیت نمبر 68، وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ، سور میں پھونکا جائے گا تو مدہوش ہو جائے گی، فوت ہو جائے گی، من فی السماوات، ہر وہ چیز جو آسمانوں میں ہے، ومن فی الارض، ہر وہ چیز جو زمین میں ہے۔ صرف زمین پر یہ قیامت وقوع پذیر نہیں ہوگی،
یہ آسمان و زمین اور ہر چیز پر قیامت اثر انداز ہوگی۔ پہلی دفعہ جب سور پھونکا جائے گا، اذا وقعت الواقعہ لیس لوقعتها کاذبہ خافضۃ رافعہ اذا رجت الارض رجا وبست الجبال بسا فکانت هباء منبثا۔ تو سور پھونکا جائے گا تو آسمان و زمین کی ہر چیز مدہوش ہو جائے گی، ہر چیز فوت ہو جائے گی جو اس وقت زندہ ہوگی، مگر جو اللہ چاہے۔ سارے مخلوق نہیں مرے گی، جن کا اللہ کو علم ہے وہ نہیں مریں گے۔ ممکن ہے کچھ بڑے فرشتے، ممکن ہے وہ فرشتے جنہوں نے اللہ کے عرش کو اٹھایا ہو، یا اور جنہیں اللہ کو پتہ ہے، ہمیں نہیں پتہ۔ تو جو اللہ چاہے، اس کے علاوہ ہر چیز فوت ہو جائے گی، ہر چیز ختم ہو جائے گی پہلی دفعہ سور پھونکنے پر۔ اس کو نفخہ صاعق کہتے ہیں، یہ جو لفظ فصاعقہ ہے اس سے، نفخہ صاعق، صاد عین قاف۔ ثم نفخ فیہ اخری، پھر پھونکا جائے گا اس میں، یعنی اس سور میں، اخری دوسری مرتبہ۔ فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنظُرُونَ، بس اچانک ہی وہ سے مراد وہ جو پہلے نفخہ پھونکنے پر جو سب مرے، جو باقی بچے ہوئے لوگ تھے وہ بھی، اور پچھلے بھی سارے، پہلے بھی سارے، وہ سب بھی جو پہلے مر گئے ہوئے ہیں، ختم ہو چکے ہیں، وہ سب بھی کھڑے ہو کر دیکھنے لگیں گے، سب زندہ ہو جائیں گے، اگلے پچھلے سارے۔ تو اس نفخہ کو کیا کہتے ہیں؟ نفخہ قیام۔ فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ سے نفخہ قیام، سب اس میں کھڑے ہو جائیں گے۔ قرآن کریم میں قیامت کا ذکر ہوتا ہے تو کئی دفعہ قیامت کے واقع ہونے کا ذکر ہوتا ہے، اور کئی دفعہ جب قرآن کریم میں قیامت کا ذکر ہوتا ہے تو میدان محشر کا ذکر ہوتا ہے۔ یہ دونوں الگ الگ ہیں، یہ ان کو ایک ہی وقت میں، اور ان کو یہ سمجھنا کہ یہ ایک ہی وقت میں ہوگا، اکٹھا اچانک زمین و آسمان ہر چیز تباہ ہو جائے گی، اور پھر جیسے ہی آسمان و زمین تباہ ہوں گے تو ویسے ہی جو ہے وہ محشر کا میدان لگ جائے گا۔ نہیں، ایسے نہیں ہوگا۔ یہ 2 دفعہ سور پھونکے جائیں گے۔ پہلی دفعہ سور پھونکنے پر قیامت واقع ہوگی، اس میں زمین، پہاڑ، سمندر، ہر چیز تباہ و برباد ہوگی، آسمان، سورج، چاند، ستارے، تمام اجرام فلکی، سب۔ یوم ترجف الارض والجبال، پہاڑ اور زمین سب کانپ اٹھیں گے۔ وحملت الارض والجبال فدکتا دکتا واحدہ، زمین اور پہاڑوں کو اٹھایا جائے گا اور ایک ہی دفعہ ان کو ریزہ ریزہ کر دیا جائے گا۔ اور صرف زمین اور پہاڑ نہیں، سمندر بھی۔ وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، سورہ تکویر میں اور سورہ انفطار میں وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ، جب سمندر پھوٹ پڑیں گے، یا جب سمندروں میں آگ بھڑکا دی جائے گی۔ اور میں نے ذکر کیا آسمان بھی، وَفُتِحَتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ أَبْوَابًا، آسمان کھول دیا جائے گا۔ اِذَا السَّمَاءُ انفطرت، جب آسمان پھٹ جائے گا۔ اِذَا السَّمَاءُ انشقت، اس کا مطلب یہ ہے کہ جب آسمان پھٹ جائے گا تو آسمان بھی پھٹ جائے گا، تباہ ہو جائے گا اس دن۔ اور سورج چاند بھی، اِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ، جب سورج کو لپیٹ لیا جائے گا۔ چاند کے بارے میں بھی ہے، وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ، تمام اجرام فلکی، تمام ستارے جھڑ جائیں گے، بے نور ہو جائیں گے، ختم ہو جائیں گے۔ تو یہ تمام کائنات کے اندر یہ تباہی پھیلے گی، اور یہ پہلا سور، اور یہ جب قیامت قائم ہوگی یہ الگ ہے۔ اور پھر نفخہ قیام، دوسرا سور پھونکا جائے گا، یہ 2 الگ الگ واقعے ہیں، ان کے درمیان فاصلہ ہے، اللہ کو پتہ ہے وہ کتنے 40 ہیں، اس کا فاصلہ ہے۔ وہ جب دوسرا سور پھونکا جائے گا پھر ایک نئی زندگی، آسمان بھی نیا آسمان ہوگا، زمین بھی نئی زمین ہوگی، انسان اور جن یہ دوبارہ پیدا کیے جائیں گے، دیگر تمام مخلوقات بھی دوبارہ پیدا کی جائیں گی۔ وہ مخلوقات جو مکلف ہیں وہ بھی، انسان اور جن، اور جو مکلف نہیں ہیں وہ بھی، جانوروں کو بھی پیدا کیا جائے گا دوبارہ، حساب لینے کے لیے۔ کسی جانور نے کسی دوسرے جانور پر ظلم کیا ہوگا تو اس ظلم کا حساب لینے کے لیے، کئی دفعہ کسی کے پاس طاقت زیادہ ہوتی ہے تو کسی دوسرے جانور پر ظلم کرتا ہے، اگر اس نے بلا وجہ کسی پر ظلم کیا ہوگا تو اس ظلم کا حساب لینے کے لیے بھی قیامت کے دن ان سب کو زندہ کیا جائے گا۔
زندہ کر کے ان سے حساب لیا جائے گا. جب ان کا حساب ہوگا پھر حساب لینے کے بعد ان کا فیصلہ کرنے کے بعد انہیں اللہ فرما دیں گے کونو ترابا، مٹی بن جاؤ، کیونکہ ان کے لیے جنت جہنم نہیں ہے، ہمیشگی کا عذاب یا ہمیشگی کا انعام نہیں ہے، کیونکہ وہ مکلف نہیں ہے. تو جب کافر یہ دیکھیں گے تو کافر تمنا کریں گے کاش کہ ہمیں بھی مٹی بنا دیا جائے، کاش کہ ہم بھی ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں. لیکن ان کے لیے تو اللہ نے عذاب تیار کر رکھا ہے، اور مومنین کے لیے اللہ نے نعمتیں تیار کر رکھی ہیں ہمیشہ کی. تو یہ 2 دفعہ سور پھونکا جائے گا، جس کا ذکر حدیث مبارکہ میں ہے. صحیح بخاری کی حدیث ہے. سیدنا ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بین النفختین 40، 2 نفخے ہیں، 2 دفعہ سور میں پھونکا جانا ہے، ان دونوں نفخوں کے درمیان 40 کا فاصلہ ہے. اس سے بھی پتہ لگا 2 نفخے ہیں. قالو، حضرت ابو ہریرہ نے جن کو یہ حدیث بیان کی انہوں نے پوچھا، صحابہ تھے یا وہ تابعین تھے، انہوں نے پوچھا حضرت ابو ہریرہ سے یا ابا ہریرہ 40 یوما، یہ جو دونوں نفخوں کے درمیان آپ کہہ رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کہ 40 کا وقفہ ہے، تو یہ آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، تو یہ 40 سے مراد 40 دن ہے. تو حضرت ابو ہریرہ فرمانے لگے ابیت، میں اس انکار کرتا ہوں، مجھے نہیں پتہ کہ 40 دن ہے. تو پوچھنے والوں نے پوچھا 40 سنۃ، یہ 40 سال ہے. تو حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا ابیت، میں اس سے بھی انکار کرتا ہوں، مجھے یہ بھی حتمی پتہ نہیں ہے. قال، تو سوال کرنے والے نے سوال کیا 40 شہرا، یہ 40 مہینے ہیں. تو حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا ابیت، میں اس کا بھی انکار کرتا ہوں، مجھے کوئی حتمی نہیں ہے کہ 40 دن ہے، کہ 40 مہینے ہیں، کہ 40 سال ہے. اس سے صحابہ کرام کی کمال احتیاط کا پتہ لگتا ہے. صحابہ کرام اس قسم کی جو غیبی جو چیزیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بیان کرتے تھے، تو جو ان کو یاد ہوتا تھا اور جو انہیں یقین ہوتا تھا شک کے بغیر، وہ بیان کرتے تھے. جہاں شک ہوتا تھا وہاں وہ اپنے اوپر اتنی بڑی ذمہ داری نہیں لیتے تھے. یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے لا علمی میں کوئی بات اپنی طرف سے کہہ دینا، کیونکہ یہ غیبی امور ہے. تو فرمایا ابیت، میں اس سے بھی انکار کرتا ہوں کہ 40 مہینے ہوں، مجھے نہیں پتہ 40 دن ہیں کہ سال ہے کہ مہینے، یہ مجھے یاد نہیں ہے کہ آپ نے کیا فرمایا. فرمایا وَيَبْلَى كُلُّ شَيْءٍ مِّنَ الْإِنسَانِ، انسان کی ہر شے بوسیدہ ہو جائے گی. جب انسان مرے گا، مٹی میں مل جائے گا، تو انسان کا پورا جسم بوسیدہ ہو جائے گا. الا عجب ذنبہ، مگر عجب ذنب، ریڑھ کی ہڈی کے اندر ایک اس کا آخری ٹکڑا ہے. فیہ یرکب الخلق، اسی سے دوبارہ تخلیق ہوگی، اسی سے دوبارہ انسان پیدا ہوں گے، اور یہی انسان جو ہیں وہ دوبارہ کھڑے ہو جائیں گے، دوبارہ زندہ ہو جائیں گے اللہ کے حکم سے. تو یہ 2 نفخے ہیں، ان 2 نفخوں کا یہاں ذکر ہوا ہے. یوم ترجف الراجفہ، جس دن کانپے گی کانپنے والی سور پھونکنے پر، اور یہ ایک سور نہیں ہوگا. تتبعها الرادفہ، پیچھے لگے گا اس کے پیچھے آنے والا ایک اور سور بھی اس کے پیچھے ہوگا، وہ اس کے بعد پھونکا جائے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے، مسند احمد کی، ترمذی وغیرہ کی حدیث ہے، حضرت ابی بن کعب جو صحابہ کرام میں بہت بڑے قاری، قرآن کریم کے قاری اور مفسر تھے، وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے لوگو جاءت الراجفہ تتبعها الرادفہ، اے لوگو راجفہ آ چکی ہے. آ چکی ہے کیا مطلب؟ یعنی بالکل سمجھو کہ آ چکی ہے، یعنی جو چیز آنے والی ہوتی ہے تو یہ کہنا کہ آ چکی ہے گویا کہ اشارہ ہوتا ہے کہ اتنی قریب ہے جیسے کہ آ چکی، یا اتنی یقینی ہے جیسے کہ وہ آ چکی. تو اس سے ایک تو یقینی ہونا مراد ہوتا ہے، اور نمبر 2 اس کا قریب ہونا مراد ہوتا ہے. جس طرح قرآن کریم میں ہے سورہ نحل کے شروع میں اتا امر اللہ فلا تستعجلوا، اللہ کا حکم آ چکا ہے، اس کو جلدی نہ مانگو. جب کفار، جب انکار کرنے والے کہتے ہیں کہ جی اللہ کا عذاب کب آئے گا، اللہ کا عذاب لے آؤ اگر تم سچے ہو، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ کفار سے مخاطب ہو کر کہ تمہیں یہ اللہ کا عذاب مانگنا نہیں چاہیے، تم سمجھو اللہ کا عذاب آ چکا ہے، یعنی اتنا یقینی ہے جیسے آ چکا ہے، 100% یقینی ہے، یا وہ اتنا قریب ہے جیسے کہ آ چکا ہے
جب وہ عذاب آئے گا تب تم دہائیاں دو گے۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں کہ وَلَئِن مَسَّتْهُمْ نَفْحَةٌ مِّنْ عَذَابِ رَبِّكَ لَيَقُولُنَّ يَا وَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ۔ عذاب تو بڑی دور کی بات ہے، جب اس عذاب کا ایک جھونکا بھی انہیں چھوئے گا نا تو یہ اس وقت دہائیاں دیں گے، یا ویلنا انا کنا ظالمین، ہائے افسوس ہم تو ظالم تھے۔ ایک جھونکا اور اس کی طرف سے ایک ہوا آئے گی نا گرم جہنم کی، جب جہنم کے قریب ہوں گے اللہ کے عذاب کے، تو وہ ایک جب لپٹ آئے گی نا اس عذاب کی، تو اس ایک لپٹ آنے پر ہی یہ دہائیاں دینا شروع ہو جائیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاءت الراجفہ، یہ راجفہ جس کا ذکر یہاں سورہ نازعات میں ہے، آپ نے فرمایا راجفہ آ چکی ہے، یعنی گویا کہ اتنا قریب ہے جیسے کہ آ گئی، اور اتنی یقینی ہے جیسے کہ آ گئی، دونوں معنی ہیں۔ راجفہ آ چکی ہے، تتبعها الرادفہ، اس کے پیچھے رادفہ بھی آئے گی، اس کے پیچھے ایک اور سور بھی آئے گا۔ کیا مراد ہے ان دونوں سے؟ آپ نے فرمایا جاء الموت بما فیہ، موت آ چکی ہے ان چیزوں کے ساتھ جو اس موت سے متعلقہ ہیں۔ کیا مطلب؟ یعنی اے لوگوں، موت آنے والی ہے اور سمجھو کہ اتنی قریب ہے، اتنی یقینی ہے کہ ہر شخص پہ موت آنی ہے، اور اتنی یقینی ہے کہ کوئی پتہ نہیں ہے کہ کتنا وقت ہے موت آنے میں، سمجھو کہ موت آ چکی ہے، آئی کہ آئی۔ تو یہ الراجفہ اور الرادفہ سے مراد موت ہے، یہ انفرادی موت ہو یا اجتماعی موت ہو، جیسے میں نے شروع میں ذکر کیا، یہ ایک انسان کی موت ہو، یا یہ پوری ایک نسل کی موت ہو، یا پوری نوع انسانی سب کی موت ہو، تو آپ نے اس کی تشریح موت سے فرمائی کہ سمجھو موت آ چکی ہے، اور موت اکیلی نہیں ہے، یہ نہیں ہے موت کے ساتھ سب کچھ ختم ہو جانا، موت بما فیہا، بما فی، اس موت کے اندر جو کچھ ہے، موت اور موت سے متعلقہ قبر اور قبر کی نعمتیں اور قبر کا عذاب، اور پھر اس کے بعد قیامت، یہ سب چیزیں موت سے متعلقہ ہیں، یہ سب چیزیں موت پر ایمان اور آخرت پر ایمان کے اندر یہ چیزیں شامل ہیں۔ تو الراجفہ اور الرادفہ کی تشریح آپ نے موت سے فرمائی کہ موت وما فی، جو اس موت کے اندر شامل ہے، جو اس موت کے متعلقات ہیں، سمجھو کہ یہ آ چکے ہیں۔ بعض احادیث میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رات کا جب ایک تہائی حصہ گزر گیا، تو یہ ترمذی کی حدیث ہے کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا ذهب ثلثا اللیل، جب رات کا 2/3 حصہ گزر گیا تو آپ کھڑے ہوئے اور آپ نے فرمایا 2/3 حصہ رات کا گزر گیا، تو آپ نے فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگو، اذکروا اللہ، اللہ کو یاد کرو، اذکروا اللہ، اللہ کو یاد کرو، جاءت الراجفہ تتبعها الرادفہ، کانپنے والی آ چکی ہے، اس کے پیچھے آئے گی پیچھے آنے والی۔ جاء الموت بما فیہ، موت آ چکی ہے، بما فی، اس کے ساتھ جو موت سے متعلقہ چیزیں ہیں، جاء الموت بما فیہ، اس کے ساتھ جو موت سے متعلقہ چیزیں ہیں۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا لوگوں کو رات کے وقت، کہ لوگوں رات غفلت میں نہ گزارو، بلکہ رات اللہ کو یاد کرو، موت آنے والی ہے، راجفہ اور رادفہ سمجھو آئی کہ آئی، یہ موت ہے اور موت سے متعلقہ چیزیں ہیں۔ تو حضرت ابی کہنے لگے کہ اللہ کے رسول میں کیا کروں؟ حضرت ابی کہنے لگے انی اکثر الصلاۃ علیک، میں پھر آپ پر زیادہ سے زیادہ درود پڑھوں، فکم اجعل لک من صلاتی، میں کتنا درود پڑھوں آپ پر؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما شئت، جتنا تم چاہو۔ تو حضرت ابی کہنے لگے کہ اپنی دعاؤں کا اور اپنے فارغ وقت کا 1/4 حصہ، آپ نے فرمایا تم جتنا چاہو، فَإِن زِدْتَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ، لیکن اگر زیادہ کر لو تو زیادہ بہتر ہے۔ میں نے عرض کیا کہ پھر آدھا حصہ، آپ نے فرمایا ما شئت، جو تم چاہو، لیکن اگر تم اس سے بھی زیادہ کر لو تو یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے۔ تو میں نے عرض کیا فالثلثین، 2/3 حصہ اپنے فارغ وقت کا میں درود پڑھوں، آپ پر رحمت کی دعا بھیجوں۔ آپ نے فرمایا جو تم چاہو، اگر تم اس سے بھی زیادہ کر لو تو وہ بہتر ہے تمہارے لیے۔ قلت، میں نے عرض کیا اجعل لک صلاتی کلھا، میں پھر اپنا فارغ وقت سارا کا سارا آپ پر درود پڑھوں گا۔ تو آپ نے فرمایا اذن تکفی ہمک ویغفر لک ذنبک، پھر اس وقت تمہارے سارے فکر اور غم وہ ختم کر دیے جائیں گے، وہ تم سے کفایت کر دیا جائے گا، اللہ تمہارے غم تم سے سارے دور کر دیں گے، اللہ تمہارے غموں کی ساری ذمہ داری خود لے لیں گے۔
وَيُغْفَرَ لَكَ ذَنْبُكَ، اور تمہارے گناہ بھی معاف ہو جائیں گے۔ تو یہ کثرت درود یہ انسان کے گناہوں کی بخشش کا ذریعہ بھی ہے، اور اگر ایک انسان بہت زیادہ درود پڑھے، اپنا فارغ وقت کا سارا ہی حصہ یا اکثر حصہ درود پہ صرف کرے، تو اس سے ایک انسان کے گناہ بھی معاف ہوتے ہیں، اور اس سے نمبر 2 انسان کی جو ساری فکریں ہیں وہ بھی دور ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ انسان کے مسئلے حل کر دیتے ہیں۔ خاص طور پر جب ایک انسان کو موت کا ڈر ہو اور ایک انسان کو خوف ہو، تو موت کی تیاری کے لیے گویا کہ اس کا وظیفہ درود کا زیادہ سے زیادہ کرنا چاہیے۔ یوم ترجف الراجفہ، اس دن کانپے گی کانپنے والی، تتبعها الرادفہ، پیچھے لگے گی اس کے پیچھے آنے والی، قلوب یومئذ واجفہ، دل اس دن ڈرے ہوئے ہوں گے۔ اب جب قیامت واقع ہو جائے گی اور میدان محشر سج جائے گا اور سب لوگ اس میں آ جائیں گے، کوئی ایک بھی پیچھے نہیں رہے گا، تو پھر اس دن اب دل یعنی لوگوں کے دل وہ ڈرے ہوئے ہوں گے۔ کون لوگ؟ وہ لوگ خاص طور پر جو اللہ کے نافرمان ہیں اور جنہوں نے اللہ کے نافرمانی میں جو اکثر لوگ ہیں زندگی گزاری، ان کے دل اس وقت کانپ رہے ہوں گے، ان کے دل شدید خوف میں ہوں گے۔ ابصارها خاشعہ، ان کی آنکھیں ڈری ہوئی ہوں گی۔ ابصارها، ہا یہ مؤنث کی ضمیر ہے، تو یہ مؤنث کی ضمیر ان کی آنکھیں، کن کی آنکھیں؟ یعنی ان دلوں کی آنکھیں۔ قلوب کی طرف ضمیر لوٹ رہی ہے، تو دلوں کی تو آنکھیں نہیں ہوتی، مراد ہے کہ ان جسموں کی آنکھیں جن جسموں میں وہ دل ہوں گے۔ یعنی فرمایا کہ دل ڈرے ہوئے ہوں گے۔ دل ڈرے ہوئے ہوں گے سے کیا مراد ہے؟ یعنی وہ لوگ جو اللہ کے نافرمان ہیں، وہ لوگ شدید خوف میں مبتلا ہوں گے اور خوف ان کے دل تک اترا ہوگا۔ تو یہ قلوب سے مراد دل، ان جسموں سمیت جن جسموں کے وہ دل ہیں، وہ افراد مراد ہیں، جن افراد کے وہ دل ہیں وہ افراد مراد ہیں۔ تو انہی دلوں کی طرف یہ ضمیر لوٹ رہی ہے، ان دلوں کی آنکھیں۔ دلوں کی آنکھیں سے مراد کہ وہ جن جسموں کے دل ہیں، ان جسموں کی آنکھیں جو ہیں وہ جھکی ہوئی ہوں گی۔ یعنی جو اللہ کے نافرمان اجسام ہیں، لوگ ہیں، ان نافرمان لوگوں کے دل تو شدید کانپ رہے ہوں گے، اور ان لوگوں کی آنکھیں جو ہیں وہ جھکی ہوں گی، پتھرائی ہوئی ہوں گی۔ قرآن کریم میں اور کئی مقامات پر اللہ نے یہ کیفیت ذکر کی ہے کفار کی۔ اللہ فرماتے ہیں سورہ ابراہیم آیت نمبر 43، مہطعین مقنعی رؤوسہم، سر اٹھائے ہوئے، سر پر دوڑ رہے ہوں گے، لا یرتد الیہم طرفہم، ان کی نظر بھی ان کی طرف نہیں پلٹ رہی ہوگی، یعنی پلکیں بھی نہیں جھپکا رہے ہوں گے، آنکھیں ان کی وہ پلک بھی نہیں جھپک رہی ہوں گی خوف کے مارے۔ وَأَفْئِدَتُهُمْ هَوَىٰ، اور ان کے دل ہوا ہوں گے، خالی ہوں گے خوف کے مارے۔ تو آنکھیں بھی شدید خوف میں مبتلا ہوں گی، پلک بھی نہیں جھپک رہی ہوں گی، دل بھی خالی ہوں گے۔ دوسری آیت میں فرمایا مہطعین الی الداع یقول الکافرون ھذا یوم عسر، کہ سورہ قمر کی آیت ہے، اس سے پیچھے اللہ فرماتے ہیں فتول عنہم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے منہ موڑ لیں، کہ جو کفار ہیں۔ یوم یدعو الداعی الی شیء نکر، اس دن پکارنے والا پکارے گا ایک ایسی شے کی طرف جو ایک اجنبی چیز ہے اور ایک ناپسندیدہ چیز ہے، یعنی اللہ کا عذاب۔ اس دن پکارنے والا اللہ کے عذاب کی طرف بلائے گا لوگوں کو۔ خش عن ابصارہم، ان کی آنکھیں اس دن جھکی ہوئی ہوں گی۔ یخرجون من الاجداث، قبروں سے ایسے نکلیں گے کأنہم جراد منتشر، جیسے کہ یہ بکھرے ہوئے پتنگے ہیں۔ تو بہرحال قیامت کے دن جو شدید دلوں میں خوف ہوگا اور آنکھیں جھکی ہوئی ہوں گی، صرف دل اور آنکھوں میں ہی یہ خوف نہیں ہوگا، یہ خوف انسان کے پورے جسم پر اثر انداز ہوگا۔ دوسری آیت کریمہ میں اللہ فرماتے ہیں کہ پورے جسم ان کے سیاہ ہوں گے، چہرے ان کے سیاہ ہوں گے۔ یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، کچھ چہرے اس دن سفید ہوں گے، کچھ چہرے اس دن سیاہ ہوں گے۔ تو بہرحال یہ خوف کے اثرات ہر چیز پر ہوں گے، ان کے جسموں پر بھی ہوں گے، چہروں پر بھی، دلوں پر بھی ہوں گے، آنکھوں پر بھی ہوں گے۔
بلکہ دلوں اور آنکھوں سے بڑھ کر آوازوں پر بھی. وَخَشَعَتِ الْأَصْوَاتُ لِلرَّحْمَنِ فَلَا تَسْمَعُ إِلَّا ہَمْسًا، آوازیں جھک جائیں گی رحمان کے سامنے، آوازیں بھی جھکی ہوئی ہوں گی، لوگ سرگوشی سے بڑھ کر بات بھی نہیں کریں گے قیامت کے دن. تو یہ خوف کی کیفیت ہوگی خاص طور پہ کفار کی. یقولون، یہ کہتے ہیں کفار، اَإِنَّا، کیا بے شک ہم، لَمَرْدُودُونَ، البتہ لٹائے جائیں گے، فِي الْحَافِرَةِ، مرنے کے بعد زندگی کی طرف. اللہ نے قیامت کا ذکر کیا ہے اور قیامت کی ہولناکی کا ذکر کیا ہے، اور جب قیامت قائم ہوگی اور جب میدان محشر سجے گا تو اس وقت اللہ کے نافرمانوں کی کیا کیفیت ہوگی اس کا ذکر کرتے ہوئے پھر اللہ فرما رہے ہیں دنیا کی بات، کہ آخرت میں تو ان لوگوں کی کیفیت یہ ہوگی، اور جو اللہ نے فرمایا ہے وہ 100% حق ہے، وہ بالکل ویسے جیسے اللہ نے فرمایا ہے ویسے ہوگا، ہمارا ایمان ہے. اللہ فرماتے ہیں آخرت میں تو ان کی یہ کیفیت ہوگی کہ ان کے روئے روئے پر، ان کے جسم پر خوف طاری ہوگا، چہرے سیاہ ہوں گے، آنکھیں جھکی ہوں گی، دل خوف زدہ ہوں گے، آوازیں ان کی بیٹھی ہوئی ہوں گی. ان کی یہ کیفیت ہوگی. دنیا کے اندر ان کی کیا کیفیت ہے؟ دنیا کے اندر ان کا انکار اور دنیا کے اندر ان کی غفلت کی یہ صورتحال ہے. دنیا کے اندر مذاق اڑاتے ہوئے کہتے ہیں کہ کیا بے شک ہم البتہ لٹائے جائیں گے، فی الحافرہ، حافرہ سے مراد الحیاء بعد الممات، مرنے کے بعد کی زندگی. کیا ہم لٹائے جائیں گے مرنے کے بعد دوبارہ زندگی کی طرف؟ بعض مفسرین کہتے ہیں حافرہ سے مراد آگ ہے. یہ مذاق اڑاتے ہوئے کہتے ہیں دنیا کے اندر کہ کیا ہم البتہ لٹائے جائیں گے آگ کی طرف. یعنی ایک سوال ہے اور سوال کے اندر انکار ہے. یعنی آخرت کے اندر تو یہ جب آگ کے سامنے ہوں گے تو اس وقت ان کے ڈر کی کیفیت یہ ہوگی، لیکن دنیا کے اندر ان کی کیفیت دیکھیں. دنیا کے اندر یہ مذاق اڑاتے ہوئے، یہ انکار کرتے ہوئے سوال کرتے ہیں کہ کیا ہم آگ کی طرف لٹائے جائیں گے. حافرہ کا ایک معنی آگ، بعض مفسرین نے اس کا معنی آگ کیا. وہ کہتے ہیں کہ حافرہ یہ آگ کے ناموں میں سے ایک نام ہے. قرآن کریم میں آگ کے بہت سارے نام بیان ہوئے ہیں، جن ناموں میں سے جہنم ہے، جن ناموں میں سے نار ہے، جن ناموں میں سے سقر ہے. وما ادراک ما سقر لا تبقی ولا تذر لواحۃ للبشر علیہا 19. اور ان ناموں میں سے ایک نام حافرہ. اور بھی بہت سارے نام قرآن کریم میں بیان ہوئے. تو بعض مفسرین کے مطابق حافرہ کا مطلب آگ، تو بعض مفسرین کہتے ہیں حافرہ سے مراد مرنے کے بعد کی زندگی. وہ کہتے ہیں کہ کیا ہم البتہ لٹائے جائیں گے مرنے کے بعد زندگی کی طرف یا آگ کی طرف. انکار کرتے ہوئے وہ کہتے ہیں اذا كنا عظاما نخرا، کیا جب ہم ہڈیاں ہو جائیں گے بوسیدہ. اب یہ انکار ہے نا ان کا، شیطان نے ان کے دلوں کے اندر یہ وسوسہ ڈالا ہے. ان کو بھی پتہ ہے کہ اللہ بوسیدہ ہڈیوں کو سے بھی ہمیں دوبارہ پیدا کر سکتے ہیں، لیکن اب یہ شیطان نے وسوسہ ڈالا ہوا ہے، ان کو ایسا غفلت میں مبتلا کر دیا ہے، دنیا کے لہو و لعب کی طرف اور دنیا کی نعمتوں کی طرف وہ ایسے مگن ہو گئے ہیں کہ وہ مگن ہو کر آخرت کا انکار کر بیٹھے ہیں. اور وہ کہتے ہیں سب کچھ یہ دنیا کی زندگی ہے. اور یہ آخرت کا انکار کب پیدا ہوتا ہے انسان کے اندر؟ چاہے انسان اللہ پر ایمان رکھتا ہو، اللہ کی قدرت پر ایمان رکھتا ہو، یہ آخرت کا انکار انسان میں تب پیدا ہوتا ہے جب انسان نعمتوں میں مبتلا ہوتا ہے. یہ بات یاد رکھیں، ایک انسان جتنا نعمتوں میں مبتلا ہوگا اتنا اس کے دل سے آخرت کا خوف نکلتا جائے گا، بلکہ آہستہ آہستہ انسان کئی دفعہ آخرت کا انکار کرنا شروع ہو جاتا ہے. اور اس کی بہت بڑی مثال، بہت بڑی دلیل سورہ کہف میں وہ جو 2 لوگوں کا قصہ ہے وہ آپ پڑھیں تو اس کے اندر ایک شخص ہے جس کو اللہ نے بڑا مال دیا ہوا ہے، اور دوسرا شخص ہے جو نسبتاً غریب ہے. تو اب وہ جو جس کو اللہ نے مال دیا ہے، غریب شخص اس کو مخاطب کرتا ہے، اس کو مخاطب کر کے کہتا ہے قال له صاحبه وهو يحاوره، کہا اس کو اس کے ساتھی نے اور وہ اس سے گفتگو کر رہا تھا، اکفرت بالذی خلقک من تراب ثم من نطفۃ ثم سواک رجلا، کیا تو نے انکار کر دیا ہے اس ذات کے ساتھ جس نے تجھے پیدا کیا ہے مٹی کے ساتھ، پھر نطفہ کے ساتھ، پھر تجھے ایک آدمی بنایا. تو انسان جو ہے جب اس کو نعمتیں ملتی ہیں تو وہ نعمتیں ملنے کے بعد وہ اللہ کا انکار اور قیامت کا انکار کر دیتا ہے. اس سے پیچھے پڑھیں تو اللہ تعالیٰ ظالم شخص کا تذکرہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ یہ جو ظالم شخص ہے وَكَانَ لَهُ ثَمَرٌ، اللہ فرماتے ہیں کہ اس شخص کے پاس بڑا پھل تھا. اس شخص کے 2 باغ تھے، پیچھے ذکر ہے، اور اس کے ان باغوں میں بڑا پھل تھا.
تو اس شخص نے اپنے ساتھی سے کہا، غریب شخص، یہ جو مالدار شخص تھا، اس نے غریب شخص سے کہا، اس سے گفتگو کرتے ہوئے، انا اکثر منک مالا واعز نفرا، میں زیادہ ہوں تجھ سے مال میں بھی، اور میرے پاس جو لوگ ہیں وہ بھی زیادہ ہیں، میرے نوکر چاکر بھی زیادہ ہیں۔ مالدار شخص نے دوسرے شخص سے کہا، ودخل جنتہ، وہ اپنے باغ میں داخل ہوا، وہو ظالم لنفسہ، اس حال میں کہ وہ اپنے آپ پہ ظلم کرنے والا تھا۔ قال ما اظن ان تبید هذه ابدا، وہ کہنے لگا میرا نہیں خیال کہ یہ میرا باغ کبھی تباہ بھی ہوگا۔ وما اظن الساعة قائمہ، صرف یہی نہیں کہ مجھے اس باغ کی تباہی کے بارے میں ہے کہ باغ کبھی تباہ نہیں ہوگا، میں سمجھتا ہوں باغ ہمیشہ رہے گا۔ اس نے کہا میں سمجھتا ہوں یہ باغ بھی ہمیشہ رہے گا اور یہ دنیا بھی ہمیشہ رہے گی، اور یہ قیامت بھی قائم نہیں ہوگی۔ وما اظن الساعة قائمہ، میں نہیں گمان کرتا کہ قیامت قائم ہوگی۔ یہ انسان کے اندر کب یہ سوچ پیدا ہوتی ہے؟ جب انسان نعمتوں کے اندر زیادہ مبتلا ہوتا ہے، جب انسان دنیا کی نعمتوں کے زیادہ پیچھے پڑتا ہے، پھر انسان جس طرح اللہ نے فرمایا سورہ ہمزہ میں کہ یحسب ان مالہ اخلدہ، وہ مال کو جمع کرتا رہتا ہے، الذی جمع مالا وعددہ یحسب ان مالہ اخلدہ، مال جمع کرتا گنتا رہتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ اس کا مال اسے ہمیشہ رکھے گا، یہ مال ہمیشہ رہے گا اور یہ زندگی بھی ہمیشہ رہے گی۔ یہ نعمتوں کے اندر جب انسان مبتلا ہوتا ہے تو پھر انسان غفلت میں مبتلا ہوتا ہے، اور پھر انسان جو ہے اس کے اندر آہستہ آہستہ شیطان دنیا کا دھوکہ پیدا ہوتا ہے، پھر شیطان دھوکہ دیتا ہے کہ یہ نعمتیں، انہی نعمتوں کی پرواہ کرو، یہی سب کچھ ہے، آخرت کو چھوڑ دو، پتہ نہیں آخرت آنی ہے کہ نہیں آنی، پھر انسان آہستہ آہستہ آخرت کا منکر ہو جاتا ہے۔ تو پھر یہ کیفیت ہوتی ہے۔ پھر ایک انسان کہتا ہے کہ کیا مرنے کے بعد، اگر ہم دیکھیں ہر بندے کو پتا ہم نے مرنا ہے، وہ کہتا ہے اگر ہم مر بھی گئے تو کیا مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہوں گے جب ہم بوسیدہ ہڈیاں ہو جائیں گے؟ قالوا، انہوں نے کہا، تلک اذن کرۃ خاسرہ، یہ اس وقت لوٹنا بڑا خسارے والا ہے۔ انہوں نے کہا کہ کیا جب ہم ہڈیاں ہوں گے بوسیدہ تو کیا ہم دوبارہ مرنے کے بعد زندہ ہوں گے؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ ہم دوبارہ زندہ نہیں ہو سکیں گے، اور اگر زندہ ہوں ہم تو یہ لوٹنا تو بڑی خسارے کی بات ہے، بڑی نقصان کی بات ہے، پھر تو ہم بڑے گھاٹے کا سودا ہے۔ یہ مذاق کا انداز ہے۔ اذان کے بعد پڑھ لیتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ کفار نے کہا آپس میں کہ مرنے کے بعد کوئی زندگی نہیں ہے، پھر وہ مذاق اڑاتے ہوئے کہنے لگے اگر مرنے کے بعد کی زندگی ہو تو پھر تو ہم بڑے خسارے میں ہوں گے۔ یہ کفار نے یہ بات کہی مسلمانوں سے بات کرتے ہوئے، مذاق اڑاتے ہوئے، تو اللہ نے قرآن کی آیتیں اتار دی کہ کفار اس طرح آخرت کا مذاق اڑاتے ہیں، اس طرح آخرت کا انکار کرتے ہیں۔ پہلے تو آخرت کا انکار کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں جب ہم بوسیدہ ہڈیاں ہو جائیں گے تو کیا پھر ہم مرنے کے بعد زندہ ہوں گے؟ انہوں نے کہا یہ تو ممکن نہیں ہے، اور اگر ہم زندہ ہوئے تو کہنے لگے پھر تو بڑا نقصان ہو جائے گا ہمارا، پھر تو یہ لوٹنا بڑا خسارے والا ہوگا۔ یہ ایک مذاق کا انداز ہے۔ اب اللہ اس کا جواب دیتے ہوئے فرماتے ہیں فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ، پس سوائے اس کے کہ نہیں وہ ڈانٹ ہوگی ایک ہی، فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ، پس اچانک ہی وہ میدان میں ہوں گے۔ یعنی یہ جو آخرت کو بڑا دور اور بڑا بعید خیال کر رہے ہیں، ایک ناممکن چیز خیال کر رہے ہیں، مستبعد خیال کر رہے ہیں کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ ہم مر جائیں اور ہم مٹی میں مل جائیں اور ہماری ہڈیاں بھی بوسیدہ ہو جائیں، پھر ہم دوبارہ زندہ ہو جائیں، یہ کیسے ممکن ہے؟ اللہ فرماتے ہیں اللہ کے لیے تو کوئی مشکل نہیں ہے، اللہ کی طرف سے ایک ہی ڈانٹ آئے گی۔ تو یہ جو سارے کہتے ہیں کہ جی ہم مرنے کے بعد کیسے زندہ ہوں گے، اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے ایک ڈانٹ آئے گی، سب زندہ ہو کر دوڑے آئیں گے ہمارے پاس، میدان میں اکٹھے ہو جائیں گے، میدان محشر میں۔ فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ، بس سوائے سے کہ نہیں وہ ایک ہی ڈانٹ ہوگی۔ کون سی؟ وہ سور، وہ جو سور پھونکا جائے گا وہ ایک ہی ڈانٹ ہوگی، ایک ہی ڈانٹ ہوگی یا ایک ہی چیخ ہوگی۔ صیحۃ واحدہ کے معنی میں ہے زجرۃ واحد، ایک ہی چیخ ہوگی۔ اور زجرہ کا لفظی مطلب ڈانٹ ہوتا ہے، تو یہاں وہ جو ایک چیخ ہے یا وہ جو ایک سور ہے، وہ جو سور پھونکا جائے گا اس کو یہاں زجرہ سے تعبیر کیا۔ اور زجرہ سے کیوں تعبیر کیا وہ بتاتا ہوں ابھی۔ یہ سور ہے، اور یہ کون سا سور ہے؟ پہلا کہ دوسرا؟ نہیں دوسرا۔ دیکھیں ان کو مرنے کا انکار نہیں ہے کفار کو،
ان کو انکار تھا مرنے کے بعد زندہ ہونے سے، تو یہ نفخہ قیام مراد ہے، کیونکہ اگر پہلا سور ہوگا، پہلے سور کے بعد تو پھر قبر ہے نا، اور پہلے سور کے بعد تو اب کتنا عرصہ درمیان میں ہے، تو یہ دوسرا سور اور دوسرے سور کے بعد میدان میں آنے کی بات ہے، میدان محشر میں، اور جس کا کفار کو انکار ہے بعث بعد الموت کا، تو یہ دوسرا سور مراد ہے۔ اور اس دوسرے سور کو اللہ نے فرمایا یہ ایک ہی ڈانٹ ہوگی، یہ ایک ہی چیخ ہوگی، یا ایک ہی آواز ہوگی، ایک ہی سور ہوگا۔ جس طرح ایک ہی سور سے پوری قیامت واقع ہو جائے گی، تو ایک ہی سور سے اگلے پچھلے سارے زندہ بھی ہو جائیں گے۔ ثم نفخ فیہ اخری فاذا ھم قیام ینظرون، پھر پھونکا جائے گا دوسری مرتبہ، سب کھڑے ہو کر دیکھنے لگیں گے۔ یہ دوسرا سور مراد ہے۔ اچھا، اب اس سور کو ڈانٹ سے تعبیر کیا۔ ڈانٹ کیوں؟ کیونکہ یہ اللہ کے غضب، اس سے اللہ غضبناک ہوں گے، اور مفسرین نے کہا ہے کہ اتنے زیادہ غضبناک اللہ کبھی بھی نہیں ہوں گے جتنے قیامت کے دن ہوں گے، اور خاص طور پہ کفار پر۔ تو اس سور کو ڈانٹ کہا ہے، اور ایک کہا ہے اس لیے یہ بتانے کے لیے اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، وہ ایک ہی آواز ہے، وہ ایک ہی چیخ ہے، یا ایک ہی سور ہے، وہ جو پھونکا جائے گا اللہ کے حکم سے۔ اسرافیل علیہ السلام پھونکیں گے دوسری مرتبہ، تو کوئی اللہ کو کوئی لمبے چوڑے کام نہیں کرنے پڑیں گے، کوئی لمبی چوڑی محنت نہیں کرنی پڑے گی۔ جس طرح اللہ نے فرمایا ما خلقکم ولا بعثکم الا کنفس واحدہ، تم سب کو پہلی دفعہ پیدا کرنا ہو، یا تم سب کو مرنے کے بعد دوبارہ اٹھانا ہو، بعث کہتے ہیں مرنے کے بعد اٹھانے کو، الا کنفس واحدہ، یہ ایک نفس کو پیدا کرنے اور ایک نفس کو مرنے کے بعد اٹھانے کی طرح ہے اللہ کے نزدیک۔ تو اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، اللہ کا حکم ہوگا، ایک سور پھونکا جائے گا، تو یہ ساری ناممکن جو چیزیں ان کے نزدیک ہیں وہ ممکن ہو جائیں گی، ایک ہی چیخ ہوگی۔ اور اس ایک سے ایک تو یہ مراد ہے کہ کوئی لمبا چوڑا وقت کام نہیں کرنا پڑے گا، اور اس سے یہ بھی مراد ہے کہ یہ لمحے بھر میں ہو جائے گا، یہ کوئی اس میں کوئی وقت نہیں لگے گا۔ وما امر الساعۃ الا کلمح البصر او هو اقرب، نہیں ہے قیامت کا معاملہ مگر پلک جھپکنے کی طرح، یا اس سے بھی زیادہ جلدی۔ تو یہ بڑی جلدی ہو جائے گا، کوئی اس پہ لمبا عرصہ نہیں لگے گا۔ جب اللہ کا حکم ہوگا تو پلک جھپکنے میں یہ ہو جائے گا۔ ان المجرمین فی ضلال وسعر یوم یسحبون فی النار علی وجوہہم ذوقوا مس سقر انا کل شیء خلقناہ بقدر وما امرنا الا واحدۃ کلمح بالبصر، نہیں ہوگا ہمارا حکم مگر ایک ہی، یعنی مراد ہے کہ اللہ کو کوئی لمبے چوڑے انتظام نہیں کرنے پڑیں گے، کوئی اللہ کو بہت لمبی محنت نہیں کرنی پڑے گی، ایک ہی ہمارا حکم ہوگا۔ اور کیسے ہوگا؟ کلمح بالبصر، پلک جھپکنے کی طرح۔ تو یہاں اس کو زجرۃ واحدہ کہا ہے، ایک ہی ڈانٹ ہوگی، اور اس کو ڈانٹ کہا ہے، اللہ کے غضب کی طرف اشارہ ہے۔ فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ، اچانک یہ سب انکار کرنے والے اور مذاق اڑانے والے یہ سب میدان میں ہوں گے۔ ساحرہ کے بارے میں بعض مفسرین نے مختلف معنی کیے ہیں، کئی کہتے ہیں اس سے شام کی سرزمین مراد ہے، کئیوں نے کچھ کہا شام کی سرزمین ہو، یہ جو زمین بھی ہو، ایک بات یاد رکھیں کہ یہ ہماری اس دنیا کی زمین نہیں ہے، یہ دنیا تباہ و برباد ہو جائے گی۔ اب جو ارض محشر ہے، میدان محشر ہے، وہ عرفات کا میدان ہے کہ وہ شام کی سرزمین ہے کہ وہ فلسطین کا کوئی علاقہ ہے، بعض مفسرین نے وہ مخصوص زمین مراد لی ہے۔ اگر وہ زمین بھی مراد ہو تو وہ اس زمین سے مراد ہماری یہ دنیا کی زمین مراد نہیں ہے، یہ دنیا بدل جائے گی، یہ پوری دنیا تباہ ہو جائے گی، اور اس دنیا کی طرح نئی دنیا، نئی زمین آئے گی، نیا آسمان آئے گا۔ جس طرح ہم تباہ ہو جائیں گے اور ہم دوبارہ زندہ ہوں گے، زمین و آسمان اور ہر چیز تباہ ہو جائے گی، سورج و چاند، پھر دوبارہ یہ سب چیزیں۔ اللہ کے لیے تو کوئی مشکل نہیں ہے۔ یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات وبرزوا للہ الواحد القہار، اس دن بدل دی جائے گی زمین بھی اور یہ آسمان بھی۔ یہ جو زمین گناہوں سے بھری ہوئی ہے بنی نوع انسانوں کی، تو یہ زمین بدل دی جائے گی اور ایسی زمین آ جائے گی جس میں گناہ نہیں ہوں گے، اور وہ زمین ایسی ہوگی جس کے اندر یہ پہاڑ اور جس کے اندر یہ ڈھلوانے اور جس کے اندر یہ کھائیاں یہ نہیں ہوں گی۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ، سورہ طٰہٰ میں وہ سوال کرتے ہیں پہاڑوں کے بارے میں، فَقُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا، آپ فرما دیجئے کہ اڑا دے گا انہیں
میرا رب اڑانا، فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا، یہ سارا چٹکل میدان ہو جائے گا، لا تَرَى فِيهَا عِوَجًا وَلَا أَمْتًا، اب اس میں کوئی ٹیڑھ پن، کوئی اونچی نیچی کوئی زمین نہیں ہے، اب یہ ساری ہموار زمین ہوگی قیامت کے دن۔ بعض احادیث میں ہے کہ یہ ایسے جیسے کہ ایک نئی نکور روٹی ہوتی ہے، خبزۃ نقیۃ، اس طرح کر کے یہ زمین ہوگی سفید بالکل، تو یہ ایک نئی زمین ہوگی۔ سیدنا ابن عباس وغیرہ فرماتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ بالساہرہ سے مراد، وہ کہتے ہیں ہم زمین کے نچلے حصے میں ہیں تو یہ زمین بدل جائے گی اور زمین کا جو اصل حصہ ہے اوپر کا حصہ، اس میں میدان محشر سجے گا اور سب لوگ اس میں اکٹھے ہوں گے۔ بہرحال جو بھی یہ میدان محشر کی زمین ہے یہ ایک نئی زمین ہے، یہ زمین بدل دی جائے گی، صرف زمین نہیں، یہ آسمان بھی اور یہ سورج بھی، قیامت کے دن بھی سورج ہوگا، اور یہ سورج ہم پڑھتے ہیں قرآن کریم میں، یہ سورج لپیٹ دیا جائے گا، یہ سورج بھی جو ہے وہ تباہ و برباد ہو جائے گا، ستارے بھی بے نور ہو جائیں گے، پھر قیامت کے دن کون سا سورج ہوگا جو 1 میل کے فاصلے پر ہوگا، تو یہ سب چیزیں بدل جائیں گی۔ فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ، اچانک یہ لوگ میدان میں ہوں گے، تو یہ وہ میدان محشر ہے، اور اس میدان محشر میں جنت جہنم قریب کر دی جائیں گی اور پھر محاسبہ ہوگا، تو انسان کو اس کے لیے تیاری کرنی چاہیے کہ جو اصل حقیقت ہے، اور اس سے انسان کو ڈرنا چاہیے، اور اللہ کے سامنے محاسبے سے انسان کو ڈرنا چاہیے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ پھر حضرت موسیٰ کا ذکر کر رہے ہیں، حضرت موسیٰ اور فرعون کا، اور پھر اللہ فرماتے ہیں کہ کس طرح اللہ نے فرعون کو عبرت بنایا، حالانکہ اس کے پاس کتنے زیادہ وسائل تھے دنیا کے اندر، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام دنیاوی طور پہ فرعون کے مقابلے میں کتنے پیچھے تھے، اور بنی اسرائیل وہ فرعون کی قوم کے مقابلے میں کتنے ذلیل تھے دنیا کے اندر دنیاوی طور پر، کہ فرعون ان کی اولاد کو قتل کرتا تھا، ان کی عورتوں کو لونڈیا بنا لیتا تھا، تو لیکن اللہ تعالیٰ نے کس طرح دنیا کے اندر فرعون کو تباہ و برباد کر دیا، عبرت کا نشانہ بنا دیا۔ تو گویا کہ یہ اشارہ ہے قریش کے لیے اور ہر سرکش قوم کے لیے جو اللہ کی نافرمانی کرتی ہے، کہ کوئی قوم بھی، کوئی لوگ بھی اپنے مال و دولت پر جو اللہ کا دیا ہوا ہے، اپنے اقتدار پر، اپنی نعمتوں پر فخر نہ کریں۔ اللہ دنیا کے اندر بھی انہیں عبرت کا نشان بنانے پر قادر ہے، اور پھر اللہ نے آخرت تو بنائی ہی دار الجزا، بدلے کا دن ہے، تو انسان کو دنیا کے اندر نعمتوں پر، دنیا کے اندر اقتدار پر اور ان چیزوں پر انسان کو فخر اور غرور نہیں کرنا چاہیے، انسان کو ظالم قوموں کے حالات مد نظر رکھنے چاہیے۔ في رحمه تحلو الحياة شوقا